محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قرآن مجید کی ساری ہی آیات عظیم ہیں، نافع ہیں، انسان کو نصیحت کرنے والی اور پیغام دینے والی، لیکن بالخصوص یہ آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الآیہ الجامعہ الفاذہ. قرآن مجید کی سب سے جامع آیت، منفرد آیت، اور ایسی یونیک آیت ہے کہ خود قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال نہیں، منفرد قسم کی آیت. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں یہ چاہوں گا کہ ہم اللہ رب العزت کہ اس فرمان پہ غور و فکر کریں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو کوئی بھی ذرہ برابر، خیراً، کوئی بھی نیکی کرے گا، یرہ، اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی بھی مثقال ذرة شرًّا، ذرہ برابر برائی کرے گا کسی قسم کی، یرہ، وہ اسے دیکھے گا. ذرہ کے بارے میں امام رازی رحمہ اللہ نے ایک حقیقت لکھی ہے: اصغر شیء فی العالم، کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے اس کو ذرہ کہا جاتا. ریت کے ذرے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا 1000واں پیس ہو، پھر اس کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جو سب سے چھوٹا ایک معمولی سی مقدار کے اندر ریت کا کوئی لاکھواں پیس ہوگا جو آپ کو نظر بھی نہ آ رہا ہو، عربی زبان میں اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر جو نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی نیکی جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، وہ کون سی نیکی ہوتی ہے؟ یہ نیکیاں انسان قدم اٹھا رہا ہے، دکھائی دیتی ہے. آپ کے ایک ایک قدم کو گنا جاتا ہے. آپ مسجد اسحاق کی طرف جمعہ کی نیت سے تشریف لائے، آپ اپنے گھر سے نکلے، وہاں سے لے کے یہاں تک پہنچتے، جتنے قدم آپ نے اٹھائے اور واپس جاتے ہوئے اپنی دکان یا اپنے گھر تک پہنچنے تک جتنے قدم آپ واپسی کے اٹھائیں گے، سب ہی ایک ایک کر کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے. صرف لکھے ہی نہیں گئے، ان کے مقابلے میں نیکیاں، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لیکن یہ تو پھر بھی ہمیں نظر آتے ہیں.
انسان بولتا ہے تو اس کو سنتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ وہ نیکی جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، وہ انسان کی سوچ ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اگر انسان سوچتا بھی ہے، رب کریم اتنا مہربان ہے کہ اس سوچنے کا بھی اس کو اجر اور ثواب دے دیتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر جو نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ برائی کے حوالے سے ایک حقیقت ذہن میں رکھیے، بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ سوچ کے 5 درجات ہوتے ہیں، 5 لیولز ہوتے ہیں۔ سوچ کا پہلا لیول ہے، اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں، خیال آیا گزر گیا۔ دوسرا لیول ہے، اس کو حاجز کہتے ہیں، خیال آیا کچھ ٹکرانے لگا آپ کی سوچ کے ساتھ۔ تیسرا لیول ہے حدیث النفس، اسے کہتے ہیں کہ آپ سوچنے لگے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو یہ پہلے سوچ کے 3 لیول ہیں، ایک لہر سے آئی اور گزر گئی، دوسرا لیول ایک خیال آیا دل کی طرف، اس نے سفر شروع کر دیا، تیسرا لیول آپ نے سوچنا شروع کر دیا میں یہ نیکی یا یہ برائی کروں کہ نہ کروں۔ یہ جو پہلے 3 لیول ہیں، اس کے اوپر امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ نہ نیکی لکھی جاتی ہے اور نہ ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پھر ایک چوتھا لیول ہے جس میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ نیکی کروں گا، یا آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ برائی کروں گا۔ اس لیول کے اوپر نیکی کے معاملے میں اللہ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نیکی کروں گا تو کرنے سے پہلے ہی نامہ اعمال میں اللہ اسے پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، الہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد اذا ہم بحسنہ کتبت لہ بہا حسنۃ کاملہ۔ انسان جب نیکی کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور جب برائی کا اس طرح کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کروں گا، تو اس برائی کو اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے، اور اگر اس برائی کا ارادہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس برائی کے ارادہ چھوڑنے کو ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر 5واں ایک لیول ہے، اس کو عزم کہتے ہیں، کہ آپ پکے ہو گئے کہ میں یہ ہر صورت میں نیکی کر کے چھوڑوں گا۔ وہ تو پہلے لکھ دی گئی تھی، تو یہ پکا عزم بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے برائی کا پکا ارادہ کر لیا، اس کی پلاننگ کی، اس کا منصوبہ بنایا کہ اچھا میں یہ برائی کیسے کروں گا، اگرچہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو نہیں لکھا جاتا، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے بعض دلائل کے ساتھ یہ لکھا ہے، اور بعض احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ برائی کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس پکے ارادے کو گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ گناہ ہے اور آپ پکا ارادہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعض برائیوں کے پکے ارادوں کے اندر اتنی نحوست ہوتی ہے کہ جب پکا ارادہ انسان برائی کا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی زمین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سورہ القلم کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ نے ایک واقعہ باغ والوں کا، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں، پکا منصوبہ بنا لیا انہوں نے کہ آج جب صبح ہم جائیں گے، صبح صبح فصل اٹھائیں گے،
اور کسی غریب کے آنے سے پہلے ہی ساری فصل اٹھائیں گے ہم، اور کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے۔ اتنا پکا ارادہ، اس کے اوپر انہوں نے قسمیں بھی ڈال لی اور پورا ارادہ بھی کر لیا۔ ابھی انہوں نے وہ برائی کی تو نہیں تھی، تو رات کو لیٹ گئے۔ اب یہ پکا ارادہ کر کے، منصوبہ بنا کے، قسمیں ڈال کے رات کو جیسے ہی لیٹتے ہیں، سورہ القلم 29ویں پارے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کے باغ پر ایسا طوفان بھیجتا ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو ان سے اپنا باغ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ تو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ برائیوں کے پکے ارادے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت اس پکے ارادے کا گناہ لکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اس برائی کا حقیقتاً گناہ لکھا گیا، لیکن جو آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں یہ گناہ کر کے چھوڑوں گا، تو خطرناک ہے، وہ انتہائی خطرناک۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ کیسے دیکھے گا؟ اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں 7 بنیادی وہ انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے انسان ہر نیکی اور ہر برائی کو دیکھتا ہے۔ ویسے تو اس سے زیادہ ہے، 1 درجن سے بھی اوپر۔ سب سے پہلا نتیجہ نیکی اور برائی کا انسان کے دل کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کو جلا ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، طہارت ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ زنگ لگتا ہے، داغ لگتا ہے، دھبے لگتے ہیں، اس میں اندھیرے چھانے لگتے ہیں، نور نکلنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل مرجھانے لگتا ہے، ٹیڑھا ہونے لگتا ہے، الٹا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ مردہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس دل کے اوپر مہر بھی لگ جاتی ہے۔ سورہ نور میں جو آیہ نور ہے اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے، امام طبری نے لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ سورہ نور میں جو آیہ نور کے اندر نور کی مثال بیان کی گئی ہے، یہ بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونے والے نور کی مثال ہے۔ اور جو اندھیرے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اتنا اندھیرا کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو دکھائی نہ دے، اس کی تفسیر میں امام طبری نے لکھا ہے کہ یہ منافق انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے اندھیروں کی اللہ نے مثال بیان کی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے اور اللہ نے ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیا۔ نور کتنا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ اللہ کھول دے، فہو علی نور من ربی، اور وہ ایک نور پہ ہو اور نور کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہو۔ آگے بڑھیے، دوسرا اثر نیکی اور برائی کا میری اور آپ کی زندگی میں میرے اور آپ کے جسم کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے جسم کو ایک قوت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے۔ برائی کرنے سے بعض ایسی برائیاں ہیں کہ جسم میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے،
چہرے کے اوپر ایک عجیب قسم کی شیطنت، پھٹکار، اس کے اثرات، ایک تاریکی، اور جسم کے اوپر مختلف قسم کی بیماریاں اور تکلیفیں، بعض دفعہ ان کا تعلق بھی انسان کی نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ دل سخت ہے تو علاج کیا کریں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، کسی مسکین انسان کو کھانا کھلا دو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آپ کسی ایسے مسکین انسان کو جس سے آپ کو کوئی مفاد نہیں ہے، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے پروٹوکول اور عزت کے ساتھ جب کھانا کھلائیں گے اور جب کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے تو اس کا عجیب اثر آپ کے جسم پر یہ ہوگا کہ آپ کا دل اس نیکی کے فوراً بعد ہی اللہ کی توفیق سے نرم ہو جائے گا، اس میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ گناہ کریں گے تو اس میں سختی پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خصوصاً ایک ایسی برائی جس کو آپ نے مینشن کر کے بتایا ہے کہ اس کا جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے، وہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں مسلسل گندگی، غلاظت، فحش مناظر، پورنوگرافی کے اوپر مبنی ویب سائٹس، یوٹیوب کے ایسے چینلز، فیس بک کے ایسے پیجز، انسٹا اور ٹویٹر یا جو بھی سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، اور موبائل کی سکرین کے اوپر گند ہے، یہ دیکھنے سے صرف یہی نہیں کہ دل خراب ہو رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کی صحت بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے، الا وظہر فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر متعدی قسم کی بیماریاں، طاعون کی بیماری بھی پھیل جاتی ہے، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور وہ بیماریاں بھی ان کے اندر عام ہو جاتی ہیں جن کا ان کے بزرگوں کی تاریخ میں کوئی نام و نشان اور تذکرہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ وقت کے ایک سال بزرگ تھے، کشتی سے اترے، 70-80 سال کی عمر، اور فریش کشتی سے اتر کے یوں چھلانگ لگائی اور نیچے اتر گئے۔ نوجوانوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا، اس عمر کے اندر آپ اتنے ایکٹیو ہیں؟ فرمانے لگے، ان هذه جوارح حفظناها فی شبابنا فحفظها اللہ لنا، میں نے اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو اپنی جوانی میں گناہوں سے بچا کے رکھا تھا، آج اللہ نے ان اعضاء میں مجھے سلامتی کی نعمت نصیب فرما دی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ تو پہلا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، دوسرا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ صرف نیکی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہماری صحت کے اوپر بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ خوراک کا ایک کردار ہے صحت میں، ماحول کا ایک کردار ہے صحت میں، آب و ہوا کا ایک کردار ہے صحت میں، پانی کا ایک کردار ہے صحت میں، سماجی تعلقات کا ایک کردار ہے صحت میں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کی خوراک کا اثر تو آپ کی صحت کے اوپر 30% ہوتا ہے،
باقی 70% اور فیکٹرز ہوتے ہیں. تو ان اور فیکٹرز میں جہاں آپ نے سائنسدانوں کے کہنے پہ بہت سارے فیکٹرز ایڈ کر لیے ہیں، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم اور آپ کی تعلیمات وحی کی روشنی میں اس کو بھی ایڈ کر دیں کہ انسان کی صحت اور بیماری کے اندر نیکی اور برائی کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک انسان کتنی بھی اچھی خوراک کھائے، اگر وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے، اس کا سماجی تعلق ٹھیک نہیں ہے، بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، بچے اس کو پریشان کرتے ہیں، تو نہ آب و ہوا اس کو فائدہ دے گی، نہ خوراک فائدہ دے گی، اور یہ پہلو اس کی زندگی پہ اتنا غالب آ جائے گا کہ اس کی صحت گرتی چلی جائے گی. تو جیسے اس تعلق کا اثر انسان کی صحت پہ ہونا یقینی ہے، ایسے ہی ذہن میں رکھیے کہ نیکی اور برائی کا اثر بھی انسان کی صحت پر کسی نہ کسی انداز میں مرتب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. تیسرا اثر نیکی اور برائی کا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم نیکی کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں نیکی کی توفیق ملتی ہے، نیکی کا شوق بڑھتا ہے، نیکی کا ذوق بڑھتا ہے، نیکی حسین لگنے لگتی ہے، نیکی سے دل لگنے لگتا ہے، نیکی سے انسان کو محبت ہونے لگتی ہے، نیکی سے ایک پیار سا ہونے لگتا ہے، نیکی سے انسان اداس رہنے لگتا ہے. خود نیکی دوسری نیکیوں کو کھینچ لاتی ہے، اسے اور نیکیوں کی توفیق ملنے لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص 3 نیکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس کو یہ 3 نیکیاں نصیب ہو جائیں اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائے گا. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس کے اندر 3 نیکیاں آ جائیں اسے ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس مل جائے گی. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو جائے. دوسرے آپ نے ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اس کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو جائے اور اللہ کی خاطر وہ کسی انسان سے محبت کرنے لگے. اور تیسرے آپ نے ارشاد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر سے اس کو اتنی نفرت ہو جائے جیسے اس کو آگ میں پھینکے جانے سے نفرت ہے. جس میں یہ 3 چیزیں آ جائیں گی اسے ایمان کا ذائقہ مل جائے گا. اور 3 چیزیں آپ نے اور بھی بتائیں. حدیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے جس میں وہ 3 آ جائیں گے اس کے اندر ایمان کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، نیکی کا شوق ختم ہو جائے گا، منافقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق 3 جو نشانیاں ہیں منافق کی ہیں. اذا حدث کذب، بات بات پہ جھوٹ، واذا وعد اخلف، وعدے کو توڑنا، واذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرنا. اور اللہ کے قرآن نے بھی خصوصاً 3 نیکیاں مینشن کر کے کہا کہ جو یہ 3 نیکیاں کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے نیکیوں کی راہیں اور جنت کی راہیں آسان کر دے گا. اور 3 برائیاں گنوا کے اللہ کے قرآن نے کہا جو یہ 3 برائیاں کرے گا اس کے لیے جہنم کی راہیں اللہ کھول دے گا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. جو اللہ کی راہ میں دیتا رہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرے اور سچی بات کو دل سے مان لے، ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخل اور کنجوسی سے کام لے، وَاسْتَغْنَى،
لاپرواہ ہو کے رہے، خیر کی بات سنے ہی نہ، سنے تو توجہ نہ کرے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلا دے، سب سے خوبصورت بات کو جھٹلا دے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے سب سے تنگ جگہ یعنی جہنم کی راہیں آسان کر دیتے۔ تو تیسرا اثر نیکی اور برائی کا اس معنی میں ہوتا ہے کہ نیکی سے نیکیوں کی راہیں کھلتی جاتی، اتنی کھلتی ہیں اور اتنی توفیق ملتی ہے انسان کو کہ ہم جب محدثین کی زندگیاں پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں، اور ہمیں حیرانی ہوتی ہے وہ اتنی نیکیاں کیسے کر لیتے تھے، تو اصل میں نیکیوں کی برکت سے ان کو نیکیوں کی توفیق ملتی رہتی تھی۔ آپ یاد رکھیے اور ذرا سلف صالحین کے واقعات کو ذہن میں لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پوچھ رہے ہیں، اپنے شاگردوں سے امتحان لیتے ہیں، آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ جناب صدیق میں نے رکھا۔ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ جناب صدیق میں نے کھلایا۔ آج غریب کی بیمار پرسی تیمارداری کس نے کی؟ جناب صدیق میں نے کی۔ آج فلاں نیکی کس نے کی؟ جناب صدیق جی میں نے کی۔ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا مجھے امید ہے کہ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اور اس کے برعکس جب انسان برائی پہ لگتا ہے تو اس کو برائی کی عادت پڑتی ہے اور اس کے لیے پھر برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک چور جب پہلے دن چوری کے لیے نکلتا ہے یا ڈاکو جب پہلے روز ڈاکے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اس کا دماغ اسے روکتا ہے، ٹوکتا ہے، ایک قدم آگے اٹھاتا ہے، ایک قدم پیچھے لے کے آتا ہے، پھر رکتا ہے، سوچتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں۔ لیکن جب وہ مسلسل ڈاکے مارتے ہی رہتا ہے اور چوری کرتا ہی رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو جاتا ہے اور برائیوں کی راہیں اس کے لیے اتنی کھلتی ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کا ضمیر ملامت نہیں کرتا بلکہ وہ فخریہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور وہی شخص جو رات کے 2 بجے 3 بجے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں چوک چراہے پہ کھڑا ہو گیا ہے ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے 4 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے نیکی کی توفیق سے اتنے محروم ہو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 10 منٹ کے لیے مسجد میں امام کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے تو ان کو یوں لگتا ہے جیسے ان کے پاؤں کے ساتھ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نیکی اور برائی کے اثرات ہی ہوتے ہیں۔ تو دل پہ اثر ہوتا ہے، جسم پر بھی نیکی اور برائی کا اثر ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ میں نے گزارش کی نیکی اور برائی کا اثر اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ نیکی سے نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی سے برائیوں کے دروازے انسان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ چوتھا اثر نیکی اور برائی کا یاد رکھیے قرآن و سنت سے بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، نیکی اور برائی کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ نیکی اور برائی کا اثر سیاست پر ہوتا ہے، معیشت پر ہوتا ہے، پورے کے پورے معاشرے پر ہوتا ہے، اور یہ اتنا واضح دکھائی دیتا ہے قرآن و سنت میں غور کرنے سے۔ نہ صرف یہ کہ سیاست، معیشت، معاشرت پر، بلکہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ نیکی اور برائی کا اثر پوری کی پوری کائنات پر ہوتا ہے، زمین پر بھی ہوتا ہے، آسمان پر بھی ہوتا ہے، پانیوں پر بھی ہوتا ہے، صحراؤں پر بھی ہوتا ہے، خشکی پر بھی ہوتا ہے اور تری پر بھی ہوتا ہے، درختوں کے پتوں پر بھی ہوتا ہے اور ریت کے ذروں پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات اگر آپ اس میں میرے ساتھ مل کے غور کریں گے تو آپ خود اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے
آسمانی دستور کے مطابق نیکی اور برائی کے اثرات کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، تاکہ ان کے کچھ اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، واپس پلٹ آئیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائیاں کی ہوتی ہیں، اور بہت ساری تمہاری غلطیوں سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ انسانوں کو ہر اس چیز کے بدلے میں پکڑنا شروع کر دے جو یہ اعمال کرتے ہیں، تو اس زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی زندہ نہ بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی چند ایک برائیاں خصوصاً مینشن کر کے بتایا ہوا ہے کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ما نقص قوم المکیال والمیزان الا واخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم، جب بھی کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو 3 طرح کے عذاب دیتا ہے۔ ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر طرح طرح کے بحرانات آتے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیکی اور برائیوں کا تعلق کہاں کہاں پہ جوڑ رہے ہیں۔ ما منع قوم زکاة اموالہم، جب بھی کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، الا ومنع القطر من السماء، تو آسمانوں کا رب ان سے آسمان سے رحمت والی بارش کو روک لیتا ہے۔ ولولا البہائم لم یمطروا، اگر جانور نہ ہوتے تو ان کو رحمت کی بارش کا کوئی قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں تو اللہ ان کے اختلافات کو بڑھا دیتا ہے اور ان کے اوپر غیروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے، آیات بینات میں غور کرنے سے بھی واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ نیکی اور برائی کا اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قوم نوح کے اوپر اگر سیلاب آیا تھا تو ان کے شرک ہی کی وجہ سے آیا تھا۔ اگر قوم لوط کو اٹھا کے ان کو الٹا گرا کے اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی تو ان کے اعمال اور فحاشی اور بے حیائی ہی کی وجہ سے ایسے کیا گیا تھا۔ باقی بھی اقوام، جتنی بھی اقوام کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے اور ان کے عروج و زوال کی داستانیں اور کہانیاں ہیں، تو ان ساری کی ساری اقوام کی تاریخ کو قرآن مجید اور ان کے عروج و زوال کو اخلاقیات سے، نیکی اور برائی کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے فلاں گناہ کیا تو یہ سزا ہوگی، فلاں گناہ کیا تو یہ سزا ہوگی۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے ایک طرف برائی کا انجام بیان کیا اور ساتھ یہ کہہ دیا اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان پہ قائم رہتے اور میرے حکموں کو مانتے تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دل پر بھی اثر ہوتا ہے، جسم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ نیکی اور برائی کا اثر اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ نیکی سے نیکی کی توفیق اور برائی سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات پہ، معیشت پہ، معاشرت پہ، سیاست پہ، زمین پہ، آسمان پہ، بر و بحر پہ نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ انفرادی کے اپنے اثرات، اجتماعی کے اپنے اثرات، خاندانی سطح پہ اپنے اثرات۔ پانچویں نمبر پہ ایک اہم ترین اثر جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے، نیکی اور برائی کا اثر میری اور آپ کی اولاد پر بھی ہوتا ہے، نسلوں پر بھی ہوتا ہے۔ اولاد کی فرما برداری کے پیچھے، اطاعت شعاری کے پیچھے بعض دفعہ ہماری کوئی نیکی کام کر رہی ہوتی ہے، اور اولاد کی بغاوت، سرکشی، نافرمانی اور ان کی طرف سے ملنے والی گرم لو کے پیچھے بعض دفعہ ہماری کوئی برائی اور ہمارا کوئی گناہ فیکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے، آپ غور سے اس واقعے کو پڑھیے گا، یہ تو ہمارے ہفتہ وار نصاب کے اندر شامل ہے۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر ایک طویل سفر کرتے ہیں اور ان کی راہ میں سمندری سفر بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، صعوبتیں بھی ہیں، اور وہاں ایک بستی میں گری ہوئی دیوار کی چنائی کر دیتے ہیں، اس کو اٹھا دیتے ہیں، اور جناب موسیٰ جناب خضر سے پوچھتے ہیں یہ بستی والے بے مروت لوگ جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا اور آپ نے بغیر کسی ڈیمانڈ اور مزدوری کے ان کی گری ہوئی دیوار کی چنائی کر دی ہے۔ تو اس وقت ان کو یہ جواب دیا گیا جو اللہ کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما۔ اس دیوار کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دو یتیم بچوں کی ملکیت میں ہے، یہ ان کے مکان کی دیوار ہے جو یتیم ہے۔ تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ جوان ہو جائیں، اور اس دیوار کے نیچے جب تک گری ہوئی تھی ایک خزانہ تھا، ان کو علم نہیں تھا۔ اب ہم نے اس کی چنائی کی ہے تو ان کو وہ خزانہ مل جائے گا، اور یہ سارا اہتمام اس وجہ سے ہوا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا۔ یہ سورہ کہف ہے، آپ خود جا کے اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ واقعتاً اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ والدین کی نیکی کی برکت سے اللہ رب العزت اولاد کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یا اولاد کو نیک اور صالح بنا دیتا ہے اور ان کو برکتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ والدین کی کرپشن، خیانت، بے حیائی، بد کرداری کے اثرات ان کی اولاد کے کردار کے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اصل ضابطہ اور قانون تو یہی ہے، ہر انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ والدین کے گناہوں کا بوجھ اولاد پر نہیں ہوتا،
لیکن جو میں اثر بیان کر رہا ہوں یہ اس اصول کے خلاف نہیں ہے، اس کے اندر اس چیز کا اظہار ہے کہ جب اولاد بھی نیکی کے راستے پہ چلے اور والدین بھی نیک ہوں تو والدین کی نیکی اولاد کی نیکی کے ساتھ پلس ہو جاتی ہے، جس وجہ سے برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب والدین برے ہوں اور اولاد بھی اسی برائی کے راستے پہ جا رہی ہو تو وہ جو اولاد کی برائیاں ہیں وہ اکیلی نہیں رہتی، ساتھ والدین کی برائیوں کی نحوستیں شامل ہو کے ان کی نحوست میں اضافہ ہو جاتا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے، وقت کے ایک بادشاہ نے امام مالک ابن دینار سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا وہ نصیحت کروں جو آنکھوں سے دیکھی ہے یا وہ نصیحت کروں جو کتابوں میں پڑھی ہے؟ کہا وہ کیجئے جو آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو امام مالک نے اس سے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 2 بادشاہ دیکھے ہیں، دونوں کی موت بھی دیکھی ہے، دونوں کی اولاد بھی دیکھی ہے، دونوں کا انجام بھی دیکھا ہے۔ ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھے، نیک اور صالح تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، 12 ان کے بیٹے تھے اور وراثت میں 11 دینار چھوڑ کے گئے تھے، اور میں نے ان کے بیٹوں کو تب بھی دیکھا جب وہی بیٹے جن کو وراثت میں 1 دینار بھی نہیں ملا تھا مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرتے تھے۔ اور میں نے ایک دوسرا بادشاہ بھی دیکھا، کرپٹ تھا، بے ایمان تھا، اور اس کی اولاد یوں گویا کہ سونے کے چمچ اور برتنوں میں کھانا کھاتے ہوئے پلی تھی، لیکن پھر میں نے اس کی انجام بھی دیکھا، اسی جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اس کی اولاد لوگوں سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ دل پہ اثر، جسم پہ اثر، نیکی سے نیکی کی توفیق، برائی سے برائیوں کی راہیں کھلتی ہیں۔ چوتھا اثر میں نے عرض کیا معاشرے پر ہوتا ہے، اور 5واں اثر ہماری اولاد پہ ہوتا ہے۔ 6 اور 7ویں کی میں وضاحت تو نہیں کر پاؤں گا وقت کی وجہ سے، صرف اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 6واں اثر نیکی اور برائی کا مرتے ہوئے ہوتا ہے۔ پوری زندگی کی نیکیاں اس وقت جتنا فائدہ دیتی ہیں کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے سکتی، اور پوری زندگی کی برائیاں جتنا اس وقت تکلیف دیتی ہیں کوئی اور چیز اتنی تکلیف نہیں دے سکتی۔ 7واں اور آخری اثر نیکی اور برائی کا جنازے کے دن پر اور قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس سورہ مبارکہ کی عظیم آیت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو ایسی توفیق دے کہ ہم ہر نیکی کو قیمتی سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے اور آپ کو ایسی توفیق بھی دے کہ ہم ہر برائی کو خطرناک سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جو آخرت میں اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے تو ایک علیحدہ مستقل لیکچر اور خطبہ جمعہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔